السلام علیکم ناظرین اسرائیل اور حماس کی جنگ کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عالمی طور پر دیگر ممالک اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، اسی طرح جنگ کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ جنگ کا دائرہ مصر کی وسطی تک پھیلنے کا امکان بڑھنے لگا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں میں 7 اسرائیلی فوجی اور 10 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ آج شمالی اسرائیل میں منارہ کے علاقے میں مارٹر گولے داغے جانے کے نتیجے میں 7 آئیڈیا فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پچھلے ایک گھنٹے میں لبنان سے 15 لانچوں کی نشاندہی کی ہے اور کہا کہ دفاعی نظام میں 4 کو روکا جبکہ باقی کھلے علاقوں میں گرے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ میں مزید تفصیلات بتائے بغیر شمالی خفا اور جنوبی لبنان سے اسرائیل کی سرحدی شہروں نورا اور شلوامی پر گولہ باری کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حزب اللہ نے سب سے پہلے تو اتوار کو سرحد کے بالکل قریب اسرائیلی کمیونٹی پر ٹینک شکن میزائل داغے۔ اسرائیل کے حکام نے بتایا کہ یوٹیلٹی ورکر بری طرح زخمی ہوئے جبکہ فوج توپ خانے سے لانچ کی جگہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اینٹی ٹینک میزائل داغنے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں زخمیوں یا اموات سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آئی، تاہم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کی سرحدی علاقوں میں داغے گئے میزائل 7 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 10 زخمی ہوئے تھے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز لبنانی سرحد کے قریب جاسوسی آلات نصب کرنے والی اسرائیلی ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا جبکہ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ حملہ ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کرنے والے سویلین ورکر پر کیا گیا تھا۔ ادھر لبنان میں موجود حماس کے القسام بریگیڈ کے ونگ نے اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اتوار کے روز لبنانی علاقوں سے اسرائیلی سرحد پر 15 راکٹ فائر کیے گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,100 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ شہید ہونے والوں میں 4500 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن کی شدید کمی سے قبل از وقت پیدا ہونے والے 5 بچے اور دیگر 7 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ غزہ کی 36 اسپتالوں میں سے 22 میں سروس ایندھن نہ ہونے کے باعث بند ہو گئے ہیں۔ 49 مراکز صحت نے بھی کام روک دیا ہے۔ حماس کے عہدیدار کے مطابق اسرائیل کی غزہ کے اسپتالوں پر بمباری کے باعث الشفا اسپتال میں 5 قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے شہید ہو چکے ہیں جبکہ 7 مریض بھی دم توڑ چکے ہیں جن کی حالت نازک تھی۔ اسپتال کے ایک سرجن نے بتایا کہ عمارت کے ہاؤسنگ انکیوبیٹر پر بمباری نے انہیں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو عام بستر پر منتقل کرنے پر مجبور کر دیا۔ بچوں کو گرم کرنے کے لیے ایئر کنڈیشنر سے مدد لی جا رہی ہے۔ ان تمام معاملات کے بعد حماس کے رہنما اور ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کو ایک میٹر فاصلہ طے کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ جنگ جتنی لمبی ہوگی غزہ کی ریت میں اسرائیل کے پاؤں اتنے ہی زیادہ دھنس جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی قبضے سے الشفا اسپتال میں مملوک کی جان کو خطرہ ہے۔ اسپتال کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو القسام بریگیڈ کے ہاتھوں جواب ملے گا۔ اسرائیلی فوج کا ناقابل تصویر ہونے والا تصور 7 اکتوبر کی کارروائی کے بعد تباہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں فلسطینی اب بھی غزہ میں موجود ہیں جو ثابت قدم ہیں، لیکن دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں ہوئے مظاہروں اور جنگ کے بعد بدلتی سوچوں کے درمیان امریکہ کے ایک ارب پتی ریئل اسٹیٹ ٹائکون نے اسرائیل کی حمایت کی اور حماس کے خلاف مہم کے لیے اربوں ڈالر بہانے کا فیصلہ کیا۔ امریکی ارب پتی کی اس میڈیا مہم کو فیکٹس فار پیس کا نام دیا گیا جو میڈیا، فائنانس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ دنیا کے درجنوں بڑے ناموں سے ملین ڈالر کی اتحاد وصول کر رہی ہے۔ خبر رسائی ادارے سیمافور نے دعویٰ کیا ہے کہ گوگل کے مطابق سربراہ ایرک سیمیٹ ڈیل کے ایس ای او مائیکل ڈیل اور فنانسر مائیکل ملکن سمیت 50 سے زائد افراد اس مہم میں شامل ہیں جن کی مجموعی مالیت تقریباً 500 بلین ڈالر ہے۔ کچھ افراد جیسے کہ سرمایہ کار بیلک مین نے کھلے عام دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل پر تنقید کرنے والے فلسطین کے حامی طلباء کو بلیک لسٹ کر دیں گے۔ 10 اکتوبر کو ایک مین نے ایکس پر لکھا کہ وہ اور دیگر بزنس ایگزیکیوٹر چاہتے ہیں کہ آئی وی لیگ کی یونیورسٹیاں ان طلباء کے ناموں کا انکشاف کریں جو غزہ میں اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے کھلے خطوط پر دستخط کرنے والی تنظیموں کا حصہ ہیں۔ اس منصوبے کو شروع کرنے والی امریکی ارب پتی برسٹر ریچرڈ نے کہا کہ یہ مہم اسرائیل کو بیانیہ کے ذریعے آگے بڑھنے میں مدد دے گی کیونکہ دنیا نے غزہ کی پٹی میں شدید اسرائیلی حملوں پر مختلف رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سیمافور کے مطابق سٹیل ریچرڈ نے حماس کے 7 اکتوبر حملے کے فوراً بعد دولت مند شخصیات سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے ایک ای میل میں لکھا کہ عوامی رائے یقینی طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ سویلین فلسطینیوں کے مصائب عالمی برادری میں یقینی طور پر موجودہ ہمدردی کی ختم کر دیں گے۔ ناظرین، سٹیل ریچرڈ کی میڈیا ڈرائیورز کا مقصد حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینا ہے جو کہ صرف اسرائیل کی ہی نہیں بلکہ امریکہ کی بھی دشمن ہے۔ اس کا مقصد ایک یہودی خیراتی ادارے کی طرف سے مواصل شراکت کے ساتھ نجی اتحاد میں 50 ملین ڈالر حاصل کرنا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ مہم کے لیے اب تک کتنی رقم جمع ہو چکی
چکی ہے، لیکن مہم پہلے ہی کم سے کم چند ملین ڈالر اکٹھے کر چکی ہے۔ سیمافور کے اطلاعات کے مطابق یہ مشورے مواصلاتی حکمت عملی کے ایک ماہر جوش ویلاسٹو کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، جو پہلے امریکی سینیٹر چک سٹومر اور نیو یارک کے سابق گورنر کے لیے کام کر چکے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے مضبوط عالمی اتحادیہ ہے، جو اسے سالانہ اربوں ڈالر کی امداد اور غیر سفارتی حمایت فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے باوجود امریکی حکومت نے جنگ بندی کی عالمی مطالبات کو مسلسل مسترد کیا ہے اور اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن جنگ میں اسرائیل کو سرخ لکیروں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ 2 نومبر کو امریکی کانگریس نے اسرائیل کے لیے 14.3 بلین ڈالر کا ہنگامی فوجی امداد پیکج بھی منظور کیا ہے۔ تاہم سینٹر فار پبلک افیئر اور ریسرچ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ کی اسرائیل کے لیے اس پوزیشن پر عوامی حمایت کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تقریباً نصف امریکی ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کے اس تنازع کو سنبھالنے کے طریقے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔